الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات کی 2 آیات کے حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت مسلم ہم سب کو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے، اسی پر عمل کرنے اور اسی کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیات کا تعلق دین کی تکمیل سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر اپنے دین کو مکمل فرما دیا، اس کی تکمیل فرما دی، جس کا معنی یہ ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسے آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، چونکہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دی، تو دوسرا اس کا معنی یہ نکلا قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے مطابق کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا دین بھی بحیثیت دین کے اس کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ جو دین اللہ رب العزت نے دنیا کو دینا تھا وہ اللہ رب العزت نے دے دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی دین اللہ رب العزت نے دیے ان پر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک انبیاء ان کا پرچار کرتے رہے علیہ صلوات اللہ وسلام، اور جب اللہ رب العزت کی منشا ہوئی اللہ رب العزت نے اپنے فیصلے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بحیثیت آخری نبی مبعوث فرمایا، اور بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بھی تکمیل فرما دی اور دینوں کی بھی تکمیل فرما دی۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی دوسرا دین آ سکتا ہے۔ تیسرا جو اس سے معنی نکلتا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے بطور خاص، جس کی مجھے اور آپ کو، یہ تو وہ باتیں ہیں جن کو عالمی سطح پر ہر مسلم، ہر نان مسلم، ہر غیر مسلم، ہر دوسرے عقیدہ، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، لیکن بطور مسلمان کون سی بات ہے جو ان دونوں آیات سے ہمارے سامنے آتی ہے جس کو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر قیامت تک اب کوئی دوسرا دین آ نہیں سکتا تو اسی طرح سے دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی بھی اب دنیا قیامت تک نہیں ہو سکتی، دین کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا ایک خطرناک لفظ ہے دین کے اندر تبدیلی، اور ایک مسلمان اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر معاملات کچھ اور ہیں۔ عملی طور پر معاملات کچھ یوں ہیں کہ ہم جن چیزوں کو دین کے علاوہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہم دین سمجھتے ہیں، ان کو ہمارے درمیان باور اس طرح سے کرایا گیا ہے، ہمارے سامنے ان کو اس طرح سے ان کی تعمیل کروائی گئی ہے، دنیا کے اندر ان کو اس انداز سے نافذ کیا گیا ہے، اور بعض مرتبہ نافذ کرنے والے کا بھی مقصد کچھ غلط نہیں ہوتا، نیت اس کی غلط نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں ایک بنیادی جو اصول ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کا ہے، جو کائنات کے ہر شخص کے سمجھنے کا ہے، اور بطور خاص
عوام الناس کے سمجھنے کا ہے، علماء کے سمجھنے کا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین قرار دینا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ بتانا کہ فلاں چیز پر عمل کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور فلاں چیز پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے، فلاں چیز اللہ نے واجب قرار دی ہے تو فلاں چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ بات میری اور آپ کے سمجھنے کی ہے، کس کا اختیار ہے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ ثابت کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ ڈکلیئر کرنا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر مثالیں ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو اگر کوئی ماہر تعلیم نہیں ہے تو اس کی ہوئی تبدیلی کو کوئی اسکول اپنے سلیبس کے اندر، اپنے نصاب کے اندر نافذ کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارا تعلیم سے کیا تعلق ہے، تم ایجوکیشنسٹ نہیں ہو، تم ماہر تعلیم نہیں ہو، تمہیں نہیں اندازہ کہ اس وقت کس طرح کا سلیبس ہمارے اسکول میں ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، شعبے میں آپ چلے جائیں، وہاں پر یہی سوچ اور رائے پائی جاتی ہے جو کہ غلط نہیں ہے۔ ہر محکمے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر پہلو کے اندر، زندگی کے ہر عملی پہلو کے اندر انہی لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرکولر آ جائے، اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں یا آپ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ کمپنی آپ چلاتے ہیں، آپ وہاں پر جو ہے وہ ایز اے ایڈمن کام کرتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی بھی شخص لا کے کسی بھی طرح کا سرکولر آپ کو دے دے، جناب آج کے بعد آپ جاب پر نہیں آئیں گے، آپ کی چھٹی کرا دی گئی ہے، آپ سب سے پہلے اس شخص سے پوچھیں گے کہ ہو آر یو، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بات کہنے والے، آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ پہلے مجھے اپنے بارے میں تو تعارف کروائیں، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ سرکولر یہاں پر ویلڈ ہوگا جو پراپر کمپنی کی طرف سے آئے گا، جو کمپنی کے آنر کی طرف سے آئے گا، ڈائریکٹر کی طرف سے آئے گا۔ تو دین کو ہم نے کتنا معمولی بنا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو اٹھ کر دین قرار دیتا ہے، اور میرے اور آپ کے جیسے کم ظرف لوگ اس کو دین سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے گناہ کی بات ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہ اتنے بڑے گناہ کی بات ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت میں جانے سے روک دیں گے جو ایسی چیز کے اوپر عمل کرتا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا۔ ذرا سی بات کا تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کفار کے حالات تھے، کفار کے جو معاملات تھے، ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے تھا کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے میں، کلمہ طیبہ پڑھ لینے میں۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ہماری کسی بھی راہ و رسم کو چھیڑا نہیں جائے گا، جو رسوم و رواج ہم جن پر عمل پیرا ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح سے ہمیں کرنے دیے جائیں گے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں منع نہیں کیا جائے گا، صرف زبان سے کلمہ ادا کرنا ہے، یہ کام ذرا مشکل نہیں تھا، ذرا بھی مشکل نہیں تھا، بہت آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے تھے اگر ان کے اندر شرک کو برقرار رکھا جاتا، ہر مہینے کے اندر جو بدعات وہ کرتے تھے ان بدعات کو برقرار رکھا جاتا، جو رسوم و رواج جنہوں نے اپنے جانوروں سے متعلق بنا رکھی تھی، زمینوں سے متعلق بنا رکھی تھی، بتوں سے متعلق بنا رکھی تھی، اپنے جو جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرک کرنے جاتے تھے، اس شرک کے اڈوں پر جو انہوں نے رسوم و رواج بنا رکھے تھے، اگر ان کو بتایا جاتا کسی چیز میں کوئی چینج نہیں ہوگا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لو، تو ایمان سے بتائیے کفار کو کلمہ پڑھنے میں کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل نہیں تھی ان لوگوں کو۔ تو یہاں سے جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ تو پڑھ لیں لیکن دین اپنی مرضی کا اس کے اوپر عمل کریں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کے ان کو دین کے طور پر ہم لیں، ان کو نافذ کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے اوپر ثواب کی امید رکھیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا بہت بڑا مقصد جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھیجا علیہم صلوات اللہ وسلام، بے شمار انبیاء اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے، اگر جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو کسی بھی شخص کو اچھا لگتا ہے، جو دنیا کے اندر رائج ہے، جو معاشرے کے اندر جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اگر انہی چیزوں کو دین قرار دینا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ رب العزت کو نبی بھیجنے کی۔ پھر لوگوں کو جو اچھا لگتا وہ کر لیتے، جو ان کو برا لگتا وہ چھوڑ دیتے۔ آج ہم جتنے بھی نام نہاد مسلمان ہیں، ہم سب کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں
لیکن ہر شخص اپنے اپنے کبوتر پال رکھے ہیں، ان کو مارنے کو تیار نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ اپنے اپنے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ ان کے سامنے قرآن کی دلیل رکھ دیں، آپ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث رکھ دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوم و رواج کو توڑنے آئے تھے، اس کے باوجود ان کا ایک ہی موقف ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ کون سے کسی اور نبی کے پیروکار ہیں؟ آپ کسی دوسرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا؟ یہ سوچ مجھے اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سوچ کے ساتھ ایمان سے میں آپ کے سامنے ایک عرض کروں، اگر ہم دین پر عمل بھی کرتے ہیں، کسی چیز کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں، ہم ایک ایک پہلو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فرما برداری اللہ تعالیٰ سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا، وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، تو ایمان سے بتائیے پرچے میں ہم کامیاب ہوں گے نہ ناکام ہو جائیں گے؟ اس پرچے میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو آؤٹ آف سلیبس ہم نے حل کر دیا ہے، جو ایسی باتیں اس کے اندر ہم نے لکھ دی جو اللہ تعالیٰ نے پوچھی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الکہف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا تمہیں میں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے بہت خسارے میں ہیں، بہت نقصان میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی ساری زندگی کی محنت ضائع چلی جاتی ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ محنت کرنے والے ہیں، محنت کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان کی ساری زندگی کی ساری محنت قیامت والے دن ضائع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس محنت کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا تھا. یہ جو کر رہے تھے وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ جو کر رہے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. ان کے نزدیک کسی بھی چیز کا معیار یہ تھا کہ کوئی برائی تو نہیں ہے. اس کو اسی مہینے کی بعض معاملات کے ساتھ آپ ریلیٹ کر کے سمجھیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کتنا کچھ ہے جو ہمارے نام نہاد مسلمانوں نے ایجاد کر رکھا ہے اس مہینے کے اندر. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اب یقین مانیے ایک بہت میں پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، ایک پتے کی بات آپ کے سامنے رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جو محنت ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ اسلام کو غیر مسلموں تک پہنچانا. کسی طرح سے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے واقف نہیں ہیں ان کو دین کی طرف لانا، یہ سب سے بڑی محنت ہوتی تھی. مختلف طریقوں سے محنت ہوتی تھی، جہاد کے ساتھ بھی، تبلیغی دوروں کے ساتھ بھی. صحابہ کرام کو مختلف امصار میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں کے اندر ان کو تعینات کیا جاتا، ان کو بھیجا جاتا، باقاعدہ اصول و ضوابط سکھائے جاتے کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک اختیار کرنا. یہ محنت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کرتے تھے، جو صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر فرمایا کرتے تھے. اس وقت یہ محنت سکڑ کر کہاں پہ آ گئی ہے؟ مسلمانوں کی اصلاح میں، جس کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، پہلے وضاحت کر دوں. عام طور پر جو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یورپ والے ہم سے اچھے ہیں، ایمان کی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یورپ والے آپ سے اچھے نہیں ہیں، وہ آپ سے اچھے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو چنا ہے کلمہ طیبہ کے لیے. اللہ نے آپ کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کی قسم دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، تو پھر وہ ہم سے اچھے نہیں ہو سکتے. چند دنیاوی باتوں کے اندر ان کے اندر کچھ بہتری ضرور ہو سکتی ہے، ہمارے اندر کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، یہ بات ممکن ہے. اب ایسا کیوں ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں؟ حالانکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مذہب کے اوپر قائم نہیں ہے، جو مذہب اللہ رب العزت نے ان کے انبیاء کو دیا تھا، جن کو وہ اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی تسلیم نہیں کرتے. جبکہ مسلمانوں کا خاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں.
جبکہ وہ لوگ اپنے انبیاء کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ان کے بھی مذاہب کو نہیں مانتے، اس کے باوجود ہمیں یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اخلاقیات کے پیمانے اپنے طور پر وضع کر رکھے ہیں، جو انسانوں نے وضع کیے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے پاس، اللہ کا دیا ہوا قانون نہیں ہے۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں بائبل، تورات، انجیل جو ان کے پاس موجود ہے وہ سب بدلی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے اندر اللہ کے احکامات نہیں لکھے ہوئے، لوگوں کے احکامات لکھے ہوئے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین لکھے ہوئے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان کو اپنے معاشرے کے اندر رائج کیا ہے، اور یہ جو رائج کرنا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ حکومتی سطح پر نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حکومت اس سے بری الذمہ ہے، اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سے کل قیامت والے دن تمہارے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہیں، مجھ سے اور آپ سے شروعات ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس وہ قانون ہے جو دنیا کا سب سے بہترین قانون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے۔ ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا دین ہے، وہ قرآن ہے جس کے اندر آج تک ایک زبر زیر کے اندر بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکی، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے ہو، کفار کو بطور خاص اللہ نے چیلنج دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم کوشش کر لو، 10 آیتیں لے آؤ، ایک سورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اور جب وہ نہیں کر سکے تو اللہ نے کہا زندگی بھر نہیں کر سکو گے۔ اتنا بہترین اتھینٹک اور ویلڈ کتاب میرے اور آپ کے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں۔ اس کی بہترین تشریح کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں۔ اور اس کے باوجود صورتحال یہ ہو کہ ہم نے دنیا بھی اپنی مرضی کی بنا رکھی ہو، دین بھی اپنی مرضی کا بنا رکھا ہو، ان چیزوں پر ہم عمل کرتے ہوں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور جب بات کی جائے کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے، شعبان کے اندر بہت سی باتیں ہم نے رائج کر رکھی ہیں۔ اگر کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو کوئی شب برات نہیں مناتے تھے، کیا اعتراض ہے مجھے اور آپ کو یہ بات تسلیم کرنے میں؟ سادہ سی بات ہے، اگر میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے، سادہ سی بات ہے، اس کی دلیل حدیث سے تلاش کر لیجئے۔ حدیث میں دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 شعبان آتی تھی تو کیا کرتے تھے، اس رات میں کون کون سی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہوا کرتا تھا، یہ جاننا کوئی مشکل ہے، جبکہ ہمارے پاس بہترین دین، اتھینٹک ترین دین، محفوظ ترین دین موجود ہے۔ یہ رویہ مجھے اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب اتنا خوبصورت دین ہمارے پاس موجود ہے تو ایک سادہ سی میری آپ سے اور اپنے آپ سے عرض ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل بطور خاص، دنیا تو چلے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، اگرچہ مسلمان کی دنیا بھی دین کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن کم از کم جو دینی امور ہیں، جو دینی معاملات ہیں، اگر ہم ان کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اتنا سا تو کر لیں کہ اگر 15 شعبان کے مختلف فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں، کچھ لوگ رات میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، کچھ اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کو دیکھ لیا جائے، کسی عالم دین سے پوچھا جائے حضرت آپ مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی رات اور دن کیسے گزارا کرتے تھے، اور یہ بتا دیجئے کیا کوئی اتھینٹک روایت، اتھینٹک حدیث اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے؟ ہم اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اس بات کا علم ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کیا کرتے تھے۔ بات کہیں دو آگے نہ نکل جائے، تھوڑی سی اسی حوالے سے وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے اب شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، کیونکہ رمضان میں تو فرض ہے نا، تو رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں آپ اتنے اہتمام سے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو وہ میں اس وقت روزے کی حالت میں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے جو عمل کرنے کی چیز ہے. اور ایسا صرف شعبان میں نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول مبارک بھی ہمارے سامنے ہے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رکھا کرتے تھے. اور یقین مانیے آج تو سائنس پروف کر چکی ہے کہ روزہ رکھنے کی اتنی صحت کے مطابق اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اتنے کسی پرہیز اور علاج سے فرق نہیں پڑتا جتنا روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا. کینسر کے لیے مفید ہے، ہارٹ کی بیماری کے لیے مفید ہے، کولیسٹرول کے لیے مفید ہے، شوگر کے لیے مفید ہے، ہر چیز کے لیے روزہ فائدہ مند ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک ہے کہ آپ ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ ہے. اللہ کے رسول، اس کی کوئی خاص وجہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس کا معنی یہ نکلا کہ یہ اعمال کا اللہ کے یہاں پیش کیا جانا صرف شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر پیر اور جمعرات کو ایسا ہوتا ہے. ہاں، ماہانہ مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سال کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں شعبان میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور کسی بھی حدیث کے اندر اس ایک رات کا ذکر نہیں ہے کہ کون سی رات کو پیش کیے جاتے، پورے شعبان کا ذکر ہے. پورے شعبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس کے علاوہ اور جو کام کرنے کا اس مہینے کے اندر جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، ہماری خواتین ہیں ان کے ساتھ مخصوص مسائل ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بہترین رہنمائی موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صحیح بخاری کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو میرے روزے جو رہ چکے ہوتے تھے، کون سے روزے؟ جو رمضان میں رہ جاتے تھے، بطور خاص فرضی روزے جو رمضان میں رہ جاتے تھے. آپ جانتے ہیں خواتین کے ساتھ مخصوص معاملات کی وجہ سے ان کو روزہ کے اندر اللہ نے رخصت عطا فرمائی. فرماتی ہیں جو روزے میرے رمضان میں رہ جاتے میں اگلے شعبان میں جا کر ان کی جو ہے وہ تکمیل کیا کرتی، ان کی قضا دیا کرتی. تو خواتین کے وہ روزے جو ان کے کبھی بچوں کی پیدائش کی وجہ سے رہ جاتے ہیں یا ان کے ماہانہ ایام کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، بہترین موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں. اور بڑی حکمت ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت حکمت ہے. جو ازدواجی زندگی گزارے ان لوگوں کے لیے کتنی خوبصورت حکمت ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں اسلام کی اتنی خوبصورتی ہے عائلی معاملات میں، فیملی کے معاملات میں، ازدواجی معاملات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ نہ رکھے. اور یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھ رہے ہیں کیونکہ شعبان میں فضیلت کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے روزے مکمل کر لیا کرتی ہیں، اور یقیناً باقی ازواج مطہرات بھی ایسا کرتی ہیں. یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے مسئلہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا. یہ بڑی پتہ کی بات ہے، مجھے یقین ہے، اندازہ ہے کہ تقریباً 90% لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا. جو سمجھنے کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان گزر جائے، یعنی شعبان کے 15 دن گزر جائے، 15 شعبان نہیں، شعبان کا نصف گزر جائے، آدھا شعبان گزر جائے، فرمایا اس کے بعد روزہ نہیں رکھا کرو. اس کے بعد روزہ نہیں رکھا کرو، اس کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے. یہ باتیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. ہاں اگر کسی کے روزے جو روٹین میں رکھ رہا ہے وہ آ جائیں، محرم کے روزے وہ رکھتا ہے اگر 2 وہ آ جاتے ہیں، یا اسی طرح سے اگر کوئی ایام 20 3 دن کے روزے جو ہر مہینے کے اندر جو 13 14 اور 15 کے روزے ہیں، اگر کوئی شخص یہ رکھنے کی روٹین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اگر وہ رکھتا ہے اور وہ دن جمعہ کا پڑ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بطور خاص صرف جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے. اب اندازہ لگائیے وہ جمعہ کا دن جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باقی تمام مذاہب کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے. عیسائیوں کے پاس اتوار کا دن تھا، یہود کے پاس ہفتہ کا دن تھا،
اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فوقیت دے کر سب سے پہلا دن ان کا کر دیا۔ اب جمعہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد ہفتہ آتا ہے، پھر اتوار آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم جس سسٹم کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے تو ہفتے کی ابتدا ہی پیر سے ہوتی ہے، ہمارے تو ہفتے کی ابتدا ہی پیر سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ ہم ایسا انگریزی سسٹم کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم رچ بس چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا خاص طور پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح سے اگر رمضان شروع ہونے میں 1-2 دن باقی رہ جائیں تو اس وقت بطور خاص روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ شک کے دن کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ چاند ہے یا نہیں ہے، لوگ ابھی گو کا شکار ہیں، شک و شبہ کا شکار ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ بتائی کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہم اس کے روزے رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد رمضان کی آمد ہے۔ اب رمضان چونکہ ایک مہمان مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے خصوصی پیکیجز، ڈسکاؤنٹ آفرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو ہے وہ آفر کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو دی جاتی ہیں۔ تو ایسے میں ضرورت کس بات کی ہے؟ اس مہینے کی تیاری کے لیے اس مہینے کے اندر اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اے اللہ رب العزت اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، یہ رمضان ہماری زندگی میں ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ائمہ کرام، محدثین، فقہا، ان کا معمول کیا تھا؟ جب رمضان گزر جاتا، رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے انشاءاللہ، اگر رمضان میں اللہ نے جمعہ کا موقع دیا تو آپ کے سامنے عرض کریں گے، بہت زیادہ فضیلت ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر انسان کوشش کر لے، انسان احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھ لے۔ اب اتنی زیادہ فضیلت کی وجہ سے ائمہ کرام کیا کرتے، جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے تک اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے، اللہ رمضان قبول فرما لے۔ 6 مہینے تک رو رو کے دعائیں کرتے، اے اللہ رب العزت ہمارے رمضان کو جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی کوشش کی اس کو قبول فرما لے۔ اور بطور خاص دیکھیے اعتکاف جیسی عبادت رمضان کے اندر ہے، جس کا معنی یہ کہ بندہ باقی پورے 11 مہینے اپنی زندگی بھر کی موج مستی اڑائے، اپنے معاملات کو جو ہے وہ نمٹائے، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے سب کمائے، رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے خالص کر دے، کیونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان روزہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا۔ اب 6 مہینے تو ائمہ کرام یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ رمضان قبول فرما لے، رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد۔ اب اس کے بعد آ جاتے اگلے والے 5 مہینے، رمضان سے پہلے والے، اب دوسری دعا شروع ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بھائی کو دیکھا، ہم دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے، ہم دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، بلکہ دوسرے لوگوں کو اس نے دیکھا، کہنے لگا وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے، ایک ساتھ انہوں نے جہاد میں شرکت کی، زندگی بھر کے اعمال ایک طرح سے کیے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب جہاد میں شرکت کی تو ان میں سے ایک ساتھی جو تھا اس نے شہادت پالی، جام شہادت نوش کیا، دوسرا جو تھا اللہ نے اس کی ابھی زندگی لکھی تھی وہ زندہ بچ گیا، 1 سال گزرنے کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن اس نے جام شہادت نوش نہیں کیا، یعنی میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے اپنے خواب میں، منظر یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اللہ رب العزت نے قیامت کا دن قائم کر دیا ہے، اہل جنت کو جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن جو بندہ 1 سال بعد فوت ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے بلاتے ہیں، وہ پہلے جنت میں جاتا ہے، اور 1 سال پہلے شہید ہونے والا، خون کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، جہاد تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس بندے نے جو 1 سال بعد تک زندہ رہا اس نے اپنی زندگی میں رمضان نہیں پایا؟ عرض کی اللہ کے رسول رمضان تو پایا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رمضان کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اعمال میں اضافہ فرما دیا ہے۔ یہ ہے وہ خوبصورت باتیں دین اسلام کی جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان خرافات کو
ان سے بچنے کی ضرورت ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہاں پر کوئی صلاۃ الرغائب ہے، نہ یہاں پر کوئی شب برات ہے، نہ نصف شعبان کی کوئی عبادت ہے، نہ نصف شعبان کے بعد 15 شعبان کا کوئی روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ایسا ثابت نہیں ہے. پھر حلوے پکانے کی بات کی جاتی ہے، روحوں کے آنے کی بات کی جاتی ہے. الیاذ باللہ من ذالک، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہم جو ہے وہ ہندوستان سے الگ تو ہو گئے لیکن ان کی تہذیب اور ثقافت کو ہم آج تک نہیں چھوڑ سکے. اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.